صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج الحمدللہ 10 روزہ درس شمائل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پہلی نشست ہے، اور انشاءاللہ عزیز اس نشست کا دورانیہ 5 سے 10 منٹ کے درمیان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شمائل یعنی آپ کی خصوصیات، آپ علیہ السلام کی خصائص و عادات، آپ علیہ السلام کا حسن ظاہر و حسن باطنی، یہ تمام چیزیں نبی کریم علیہ السلام کے شمائل میں شامل کی جاتی ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کے حسن سے مالا مال فرمایا۔ کائنات میں حسن کی جتنی اقسام پائی جاتی ہیں اور حسن کو جتنی بھی اقسام پر منقسم کیا جائے، خوبیوں کو جتنے بھی الفاظ کے ساتھ بیان کیا جائے، اچھائیوں کو، محاسن کو، محامد کو جس قدر لفظوں میں پرویا جائے، وہ تمام کے تمام الفاظ، وہ تمام کے تمام اقسام میرے نبی علیہ السلام کے حسن کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ ضیاء النبی جلد نمبر 5 میں نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرواتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر خوبی اور ہر کمال جس کا تعلق جسم سے ہو یا روح سے، ظاہر سے ہو یا باطن سے، دنیا سے ہو یا آخرت سے، فکر سے ہو یا عمل سے، فرد واحد سے ہو یا ساری قوم سے، زمانہ ماضی سے ہو یا حال و مستقبل سے، کسی جد و جہد کے نتیجے میں پائی جائے یا محض اللہ کی عطا سے ہو، یہ تمام خوبیاں اور تمام کمالات اپنی جملہ رعنائیوں کے ساتھ اور دل فریبیوں کے ساتھ ذات پاک سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی عطا سے اپنی مکمل ترین صورت میں جمع کر دی گئی ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام سا حسین، آپ علیہ السلام جیسا خوبرو، آپ علیہ السلام جیسا مزاج رکھنے والا کائنات میں نہ کوئی شخص پیدا ہوا ہے، اور نہ ہی تا قیام قیامت کوئی شخص ایسا اس دنیا میں پھر سے پیدا کیا جائے گا۔ حضور اکرم علیہ السلام کے صحابہ کرام کا یہ ہم پر احسان ہے کہ جہاں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو ہمارے لیے جمع کیا اور ہمارے لیے بیان کیا، وہیں نبی کریم علیہ السلام کے حسن ظاہری کو بھی ہمارے لیے بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ حسن ظاہری کو بیان نہ کرتے تو ہمیں نبی کریم علیہ السلام سے اس قدر شناسائی نہ حاصل ہو پاتی کہ جس قدر آج اس قوم کو اور اس امت کو اپنے نبی علیہ السلام سے شناسائی اور تعارف ہے۔ کیونکہ سیرت کی خوبیاں اور سیرت کی تمام تر اچھائیاں یہ اسی وقت ہی سمجھ میں آتی ہیں کہ جب سامنے والا بندہ صاف ستھرا اور اس کا ظاہر پاک و صاف ہو، کہ ظاہر کے تذکرے میں جب پاکی نظر آئے تو پھر انسان باطن کے تذکروں میں داخل ہوتا ہے، اور جہاں ظاہر ہی اچھا نہ ہو تو وہاں باطن کی طرف بہت کم افراد جا پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو ظاہر و باطنی ہر قسم کے حسن سے ایسا نوازا کہ جو آپ کے ظاہر کو دیکھے وہ ظاہر کو دیکھ کر فریفتہ ہو جائے، اور جو ظاہر کو ایک طرف رکھ کر باطن کو دیکھنے کی کوشش کرے وہ حضور کی سیرت اور حضور کے باطن کو دیکھ کر آپ پر فریفتہ ہو جائے۔ کوئی بھی ایسا گوشہ یا کوئی بھی ایسی جہت نہیں رکھی گئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں کسی قسم کی کوئی کمی رکھ چھوڑی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام حضرت علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ نے حضور کے حسن کو مکمل ظاہر نہیں کیا، کہ اگر اللہ حضور کے حسن کو مکمل ظاہر فرما دیتا تو صحابہ کرام میں بھی یہ استطاعت نہ تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کر پاتے، یعنی حضور کا دیدار کو، حضور کے حسن کو ابھی بھی پردوں میں رکھا گیا، اور صحابہ نے پردوں سے حضور کا دیدار کیا، اصل حقیقت سے کوئی واقف نہیں کہ حضور کا حسن کتنا ہے۔ اور یہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اے محبوب آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔
وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے بڑھ کر کسی ماں نے کوئی خوبصورت آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، آپ کو ہر عیب سے اس طرح پاک کیا گیا کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو آپ کی اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا گیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ آقا آپ کی ذات میں خامیاں تو بہت دور کی بات ہے، آپ کی اچھائیوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے، یعنی کسی کی کمال کی حد ہونا یہ بھی ایک عیب ہے کہ فلاں شخص اتنا باکمال ہے اس سے زیادہ نہیں، فلاں اتنا سخی ہے اس سے زیادہ نہیں، فلاں اتنا حسین ہے اس سے زیادہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کا حسن و جمال اور آپ کی اچھائیاں لامحدود ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، آپ کے اوصاف حمیدہ انتہا کی حد سے بھی اونچے ہیں۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہ آپ کے جس حسن و کمال پر اور جس ادا پہ نظر پڑتی ہے ایک نیا نام ذہن میں آتا ہے، ایک نیا تصور آپ کا ذہن میں بیٹھتا ہے، اور میں حیران ہوں کہ آپ کی کس اچھائی کو لے کر کس نام کے ساتھ آپ کا ذکر کروں۔ تو یہ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال ہے کہ جو ہماری عقلوں سے ماورا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور کے جسم اطہر اور آپ کے حسن ظاہر کو اس انداز میں نہیں بیان کیا کہ گویا کہ پورے جسم کو کسی ایک چیز سے شباہت دے دی ہو، بلکہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور اکرم علیہ السلام کی ہر چیز کو الگ الگ بیان کیا۔ بہت سی احادیث صرف آپ علیہ السلام کے لمحۂ مبارکہ پہ مروی ہیں کہ آپ کے مبارک ہونٹ کیسے تھے، صحابہ بیان کرتے ہیں، جس کا ذکر اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ پتلی پتلی گل قدس کی پتلیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، کہ حضور کے لمحۂ مبارک کیسے تھے صحابہ کرام نے وہ بیان کیا۔ آپ علیہ السلام کی چشمان مبارک، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، صحابہ کرام میں سے بہت سو نے حضور کے صرف آنکھوں پہ کلام کیا، اور آپ علیہ السلام کی پیشانی اور پیشانی پہ آنے والی شکن کیسی تھی، صحابہ کرام نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ آپ علیہ السلام کے مبارک منہ وہ کیسا تھا، آپ کے دندان مبارک کیسے تھے، صحابہ کرام نے اس حد تک جا کر حضور کے حسن و کمال کو بیان کیا ہے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا حسن، کیا آپ کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ اور تلوار سے مراد کہ گولائی میں تو ہو لیکن وہ ایک سائڈ سے کٹی ہوئی ہو، تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا خم ہو، تھوڑی سی اس میں گولائی ہو۔ حضرت بدا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، حضور کا حسن مبارک، حضور کا چہرہ مبارک مکمل چاند کی طرح تھا، یعنی مکمل آپ علیہ السلام کی چہرہ مکمل گولائی کی مانند تھا، کسی بھی حوالے سے کسی بھی سمت سے ایسا نہیں محسوس ہوتا تھا کہ حضور کے چہرے میں یا آپ کے چہرے کی بناوٹ میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو۔ گویا کہ رب کائنات نے آپ کے چہرے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جتنے بھی اعضاء اور جتنے بھی لوازمات ہیں وہ رب نے خود بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک جگہ پر سیٹ کر کے رکھے ہیں کہ کہیں بھی ذرہ برابر بھی کوئی کمی کوئی کجی نہیں رہ جاتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ حسن ملاحت والا تھا۔ دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں حسن میں، ایک صباحت اور ایک ملاحت۔ صباحت کہتے ہیں مٹھاس کو اور ملاحت کہتے ہیں نمکینی کو، اور صباحت میں کشش نہیں ہوتی۔ صباحت ایسی چیز ہے کہ انسان زیادہ دیر دیکھتا رہے تو طاقت کا شکار ہو جائے، زیادہ دیر دیکھتا رہے تو اور زیادہ دیکھنے کا دل نہ چاہے، بس اس میں گم ہو جائے یا اس میں وہ اس چہرے کو دیکھے لیکن دوبارہ بار بار نظر ہٹے اور بار بار اس پر نظر پڑے۔ لیکن ملاحت کا یہ اثر ہے کہ ایک مرتبہ نظر جب پڑ جائے تو پھر نظر ہٹنے ہی نہ پائے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ ملاحت پر مشتمل تھا۔ حضور اکرم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انا ابلہ و اقی اصبہ، کہ میں حسن بنی والا ہوں، یعنی میرے حسن میں ملاحت ہے، میرے حسن میں نمکینی ہے، اور ایسی نمکینی کی جو کشش پیدا کرتی ہے، کوئی ایک مرتبہ دیکھے تو اس کا دل ہی نہ چاہے کہ وہ نظر ہٹائے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 14ویں رات میں آپ علیہ السلام کھلے آسمان کے نیچے سرخ رنگ کا حلہ زیب تن کیے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور
یہ اتفاقاً نہیں تھا، بلکہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بڑی تلاش میں رہتے تھے کہ کبھی 14ویں رات میں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، اور 14ویں رات میں حضور کا دیدار نصیب ہو تو ایک طرف چاند کی اپنی نورانیت و چمک، اور اس چاند کی اس چمک میں پھر نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کی چمک جو چاند کو بھی مانتے تھے، تو صحابہ کرام اس موقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایسا ہی موقع مجھے ملا کہ 14ویں رات میں حضور آرام فرما رہے تھے کھلے آسمان کے نیچے، اور سرخ رنگ کا غلہ زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور میں نے میری نظر ایک نظر میری حضور کے مبارک چہرے پہ پڑتی، اور دوسری نظر میں آسمان کے چاند کو دیکھتا۔ میں تقابل کر رہا تھا، تقابل اس طور پر نہیں کہ آسمان کا چاند زیادہ حسین ہے یا میرے نبی علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ تقابل میں کر رہا تھا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، اور اس تقابل سے مراد یہ تھا کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کا حسن اس چاند کے حسن سے کس قدر بڑھ کر ہے۔ تو یہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک نظر حضور کے چہرے پہ پڑتی، ایک نظر آسمان کے چاند پہ پڑتی۔ فرماتے ہیں کہ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ زمین کا چاند آسمان کے چاند سے کئی گنا بڑھ کر ہے، یہ حسن کئی گنا بڑھ کر ہے۔ آسمان کا چاند ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہ جن سے حضور کے حلیہ مبارکہ کے حوالے سے بہت سی روایت مر گئی، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکثر سرخ رنگ کا حلہ زیب تن فرماتے، اور جب وہ سرخ رنگ کا حلہ زیب تن فرماتے تو ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ حضور کے حسن کو کس چیز سے شباہت دیں، اور ہم یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جیسا ہم نے نہ پہلے کبھی دیکھا ہے اور نہ بعد میں کبھی کوئی ایسا پیدا ہونے والا۔ ایک عورت نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ قبیلہ ہمدانی کی عورت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حج کرتی ہے، اور حضور کی مثال ظاہری کے بعد امام بیہقی اس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ حج کیا۔ امام بیہقی نے اس سے پوچھا کہ تم حضور کا حلیہ بیان کر سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، حضور کا حلیہ بیان کیا جا سکتا۔ پوچھا کہ کیسے؟ کہا کہ کل ہوا کل قمری لیلۃ البدر، وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، 14ویں رات کے چاند کی طرح، اور ایسا حسن لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ ان جیسا میں نے اب ان سے پہلے کوئی دیکھا، نہ ان کے بعد میری نظر میں کوئی ایسا آیا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا حسن و جمال تھا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما یتلألأ وجهه كتلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ نبی کریم علیہ السلام کا حسن، آپ کا چہرہ مبارکہ گولائی میں تھا۔ آپ علیہ السلام کی جو ٹھوڑی تھی وہ چھوٹی تھی، کیونکہ لمبی جو ٹھوڑی ہوتی ہے وہ چہرے کی لمبائی کی طرف جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی جو ٹھوڑی تھی وہ چھوٹی، اور آپ کا چہرہ گولائی میں گال بھرے ہوئے، جیسا کہ کوئی چمکتی ہوئی 14ویں رات میں چمکتا ہوا چاند ہو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے ماتھے کی شکن کے بارے میں حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وقعه كأنه قطعة قمر، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام کے جب چہرے پر، جب آپ کی پیشانی پر کوئی شکن پڑتی تو اس سے ہمیں نور پھوٹتا ہوا دکھائی دیتا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے مکمل چہرے کا حسن و جمال ہے۔ آپ علیہ السلام کے مبارک منہ کے بارے میں صحابہ کرام سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کشادہ منہ والے تھے، آپ کا منہ کشادہ تھا۔ آپ کے لبوں کے بارے میں ہے کہ وہ پھول کسی پنکھڑیاں، انتہائی نازک اور انتہائی باریک لبھائے مبارکہ تھے، اور آپ کا لعاب دہن کے کمال سے تو ہم سب واقف ہیں کہ حضور کا لعاب دہن کس قدر با اثر تھا کہ وہ کسی زخمی کے زخم پہ لگ جائے تو شفا مل جائے، کھارے پانی میں ڈال دیا جائے تو اس کھارے پانی کو میٹھے میں تبدیل کر دے، وہ ٹوٹے ہوئے بازوؤں پہ لگ جائے تو بازو جڑ جائیں۔ کمال نبی کریم علیہ السلام کے جسم کا ہر عضو اللہ رب کائنات نے بنایا۔ تو بہرحال آج حضور اکرم علیہ السلام کے مکمل سراپا حسن کے حوالے سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض گزار کی۔ انشاءاللہ عزیز اگلے درس میں نبی کریم علیہ السلام کی صرف چشمان مبارک یعنی آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اسی طرح بقیہ دروس میں بھی شریک رہیں۔ پروردگار ہم سب کو حضور سے سچی محبت رکھنے اور حضور کی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق پر عمل فرمائیں۔